ذائقۃ الموت فرمایا ہم یعملون ان یعیشوا بعد کذا یکون وہذا بل کل الی الفناء، کیا آپ کے دشمن کافر مشرک یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں؟ نہیں، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ ولہذا قال تعالی کل نفس ذائقۃ الموت۔ وقد روان الشافعی رحمہ اللہ عن شذ واستشهد بهذین البیتین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دو بیت بھی پڑھے کہ تمنا رجال ان نموت و ان نمت فتلک سبیل لست فیہا بأوہدی وقل للذی یبغی خلاف الذی مضی تحیّا لأخری مثلہا وکأن قد، بہت سارے لوگ ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہیں، بہرحال موت نے تو ہر حال میں آنا ہے، کسی کو نہیں بخشنا۔ اسی لیے ہارون الرشید جو بادشاہ گزرے ہیں نا، وہ خود بھی بڑا اچھا یعنی بادشاہ تھا، اس کا ایک بیٹا جو ہے نا وہ بادشاہت وغیرہ سے چھوڑ کے بالکل فقیروں کی صحبت میں رہ کے اللہ والا فقیر بن گیا۔ اس نے سوچا کہ اب ہر وقت بادشاہ ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیسا لباس پہنا ہوا ہے، مجھے بادشاہ ملنے آتے ہیں، میری شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کی یہ لباس ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے ابا جان، آپ ناراض نہ ہوں، میں آپ کی فرما برداری یہ کر سکتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں، میں آپ کے ملک چھوڑ کے کہیں چلا جاؤں گا جہاں کوئی جانتا، مجھے بھی نہیں جانتا ہوگا اور آپ کو بھی نہیں جانتا۔ بادشاہ نے خیر خاموش ہو گیا، وہ چلا گیا۔ وہ جہاں دوسرے ملک میں پہنچے تو انہوں نے اپنا وظیفہ یہ بنایا کہ وہ مزدوری کرتے تھے، اور مزدوری بھی یہی یعنی مٹی گارا اٹھانے والی، اور ہفتے میں ایک دن صرف مزدوری کرتے تھے، اور جو مزدوری مل جاتی مثلا 10 ریال مل گئے تو 8 دن پھر اسی سے وہ گزارا کرتے تھے۔ تو ایک اللہ والے تھے، بزرگ تھے، ان کے گھر کی دیوار گر گئی تو وہ مزدور ڈھونڈنے گئے، انہوں نے دیکھا کہ مزدوروں میں ایک آدمی ایسا بیٹھا ہے جس کے چہرے پہ نور ہے، کیونکہ وہ خود بھی تو اللہ والے تھے نا، جوہر ہی جوہر کو پہچانتا ہے نا، عام آدمی کو کیا پتا کہ پتھر ہے یا یاقوت ہے۔ صدیق پہچان گیا، ابو جہل محروم رہا، صدیق نے جوہر پہچان لیا، نبوت سے پہلے پہچان لیا، نبوت کے بعد نہیں، ابو بکر نے حضور کی نبوت ملنے سے پہلے آپ کو پہچان لیا اور آپ سے دوستی رکھی، اور سفر میں بھی، حضر میں بھی، تجارت میں بھی، ہر جگہ ابو بکر ساتھ ہوتے ہیں۔ ابو جہل بدبخت نبوت کے بعد بھی نہ پہچان سکا۔ اس نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ یہ تو ایسا آدمی ہے جس کے چہرے پہ نور ہے، اور یہ مزدوروں میں بیٹھا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ مزدور ہیں؟ انہوں نے کہا کام کریں گے؟ انہوں نے کہا بالکل اسی لیے تو بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا ہماری دیوار گر گئی ہے، وہ بنانی ہے، چلیں؟ انہوں نے کہا چلو، لیکن انہوں نے کہا دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ کام تو میں کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ کے گھر سے نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا، میں نے مزدوری طے کر دی، اپنی مزدوری لینی ہے، پھر آپ کے گھر سے کھانے پینے کا کیا مطلب؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا میں کام چھوڑ دوں گا، لیکن آپ کا کام پورا کروں گا، آپ اس کا کام نہ کریں۔ وہ فرماتے ہیں میں آیا، میں نے ان کو کام دکھایا، مجھے کام تھا، میں چلا گیا، اور میں نے ملازم کو ہدایت کر دی تھی کہ اتنی مزدوری طے ہے، وہ ان کو دے دینا جب کام ختم ہو۔ واپس آیا، وہ مزدوری لے کے چلے گیا۔ میں حیران رہ گیا کہ ایک بندے نے تو 10 بندوں کا کام کیا، اتنی دیوار تو 10 بندے بھی نہ بنا سکتے۔ وہ کہتے ہیں دوسرے دن میں پھر منڈی میں پہنچ گیا، دیکھا تو وہ تو مزدور نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، کام اسی سے کرانا ہے اور کسی سے۔ پھر گیا نہیں ملا، آخر ایک مزدور نے پوچھا کہ حضرت کیوں آپ روز آتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں ایک نوجوان، انہوں نے کہا وہ تو ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتے ہیں، فلاں دن آئیں گے۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ اس دن بھی نہیں آئے. انہوں نے پھر پوچھا, انہوں نے کہا جی وہ تو بیمار ہے بیچارہ. انہوں نے کہا ان کا گھر کہاں ہے؟ وہ فلاں سڑک کے کنارے جھوپڑی ہے, اور جھوپڑی میں رہتے ہیں. کہتے ہیں میں آیا تو میں نے دیکھا کہ کچی اینٹ پہ سر رکھا ہوا تھا اور بخار سے بدن بالکل ایسے آگ کی طرح جل رہا تھا. مجھے دیکھا, میں نے سلام کیا. اس نے کہا کہ بزرگوں میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے, اس لیے ایک تو مجھے تجہیز تدفین میری تم نے خود کر دی ہے, اور یہ میں نے کفن کا ہر چیز کا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے, کفن مجھے یہی دینا, اور یہ قرآن شریف ہے, یہ آپ نے میرا خط اور قرآن پاک جو ہے وہ ہارون الرشید کو پہنچانا. کہتے ہیں میں نے کہا حضرت مجھے ہارون رشید بادشاہ ہے, مجھے کون نہ دے گا؟ انہوں نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں. اور جب خط کا کہو گے نا تو فوراً بلا لیں گے, تمہیں کوئی نہیں روکے گا. کہتے ہیں بہرحال میں نے ان کی تدفین کی, جنازہ پڑھا, اللہ کی شان. اور کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا کہ بستی میں اتنے لوگ کہاں سے آ گئے. وہ اللہ کے ولی ہوں کہ خوشبو پہ پہنچ جاتی ہے نا, لوگ خود بخود ٹوٹ پڑتے ہیں. امیروں کے جنازے پر پولیس بھیج کے بھی بندے اکٹھے کرو تو 3 صفحے نہیں بنتے. کیوں؟ اگلے کہتے ہیں اچھا وہ مر گیا, مردود جان چھوٹی, کیا جنازہ پڑھنا ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے وعدے کے مطابق پھر سفر کیا بغداد کا, اور وہ قرآن شریف اور خط لے کے پہنچا, اور بادشاہ کو اطلاع بھیجی کہ فلاں آدمی فلاں بندے کی کوئی امانت لایا ہے آپ کے پاس, فوراً لے آؤ, تو میرا بیٹا تھا. اندر لے گئے, بادشاہ کو خط پیش کیا, قرآن شریف دیا. انہوں نے کہا ہاں یہ قرآن شریف میں نے اس کو لے کے دیا تھا پڑھنے کے لیے, وہ بھی اس نے مجھے واپس کر دیا, میری جائیداد سے کچھ نہیں دیا. اور خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یا صاحبی لا تغتر بتنعم, اے میرے دوست دنیا کے نشے میں غرق نہ ہو جاؤ. العمر ينفد, المال ينفد والنعیم ينفد والعمر يزول, کہ مال جانے والا ہے اور وقت گزرنے والا ہے. اذا حملت الى القبور جنازتا, اگر کسی کا جنازہ لے کے جا رہے ہو قبرستان, فاعلم بانک بعدها محمول, جان لینا اسی طرح ایک دن میرا بھی جنازہ جا رہا ہوگا کندھوں پہ, اس وقت کو نہ بھول جانا. بادشاہ رو پڑا, اس نے کہا کیسے تھا؟ نے کہا مزدوری کرتے تھے. بعد نے کہا ہاں بس وہ ہم دنیا کے بادشاہ ہیں, وہ دین کا بادشاہ تھا, اس کو اس دنیا سے غرضی کوئی نہیں. پھر بادشاہ نے خود سفر کیا اور اپنے بیٹے کی قبر پہ آیا. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب قبر پہ پہنچا تو گر گیا. اولاد ہے نا جی, اولادنا اقبادنا, حضور نے فرمایا اولاد ہمارے جگر کا ٹکڑا ہوتے ہیں. اللہ اولاد کا زخم اور دکھ کسی کو نہ دکھائے. کہتے ہیں گر گیا, کافی دیر روتا رہا, دعائیں مانگی. اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کی موت پہ مرثیہ لکھا, شرب تک آسا ابو کا شارب, میرے بیٹے تم نے موت کا پیالہ پہلے پی لیا ہے, حالانکہ میں نے بھی تو پینا تھا نا. لیکن تم زندگی میں بھی اور موت میں بھی مجھ سے آگے نکل گیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ دشمنوں کو بتا دیں کہ اگر مجھ میں موت آنی ہے تو ان نے نہیں مرنا ہے, یہ ہمیشہ رہیں گے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً نَخْتَبِرُكُمْ, اللہ فرماتے ہیں امتحان لیتے ہیں, کبھی مصیبتیں دے کے کبھی نعمتیں دے کے. فَنَنْظُرَ مَنْ يَشْكُرُ وَمَنْ يَكْفُرُ, پھر دیکھتے ہیں کون شکر کرتا ہے اور کون انکار کرتا ہے. وَمَنْ يَصْبِرْ وَمَنْ يَقْنُتْ, کون ایسا ہے جو صبر کرتا ہے اور کون ایسا ہے جو نا امیدی کا اظہار کرتا ہے. كما قال علی ابن ابی طلحہ ابن عباس,
حضرت علی ابن ابی طلحہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما، نبلوکم یقول نبتلیکم بالشر والخیر فتنۃ، ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، کبھی سختی ہوگی کبھی نرمی ہوگی، بالشدۃ والرخاء والسیۃ والسقم، کبھی سیت ہوگی کبھی بیماری ہوگی، والغنا والفقر، کبھی غنا ہوگا کبھی غربت ہوگی، والحلال والحرام، کبھی حلال ہوگا کبھی حرام، کبھی والطاعت والمعصیہ، فرمان برداری اور نافرمانی، والہدا والضلال، اور کبھی ہدایت اور کبھی گمراہی۔ نتیجہ کیا ہے کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، فَنُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، تم سب نے لوٹ کے میری طرف آنا ہے، پھر ہم تمہیں ہر عمل کا بدلہ دیں گے۔ واللہ اعلم۔ دعا کر لیں اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم اختم لنا علی الایمان، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ جب آخری گھڑی آئے تو آخری کلمہ جو زبان پہ جاری ہو تیری توحید کا کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ واللہ اعلم۔